بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ رانی پور کیس جو ہوا ہے فاطمہ کا، اس کے اوپر ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ہمارا دین یا ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 10 سال کی بچیوں کو آپ لوگ ایسے ہی پیروں کے پاس چھوڑ دیں، حویلیوں میں چھوڑ دیں، یا ہمارے اسلام میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یوں ہی آپ لوگ پیروں کو یا حویلیوں میں خدمت کرنے کے لیے بھیج دیں؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو سراسر جہالت ہے کہ آپ لوگ اپنی بچیاں پیدا کر کر پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی حویلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں کرواتے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب تک وہ بچیاں مر نہیں جاتی تب تک آپ لوگ ان کا پتہ تک نہیں کرواتے کہ ہماری بچیاں کس حال میں ہیں۔ یا یہ دور جو ہے بہت ہی آگے نکل چکا ہے، بٹ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی جہالت پڑی ہوئی ہے، جو اپنی بچیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا بند کریے، کیونکہ یہ دنیا آپ کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہیں۔ اگر عورت نہ ہوتی تو آپ لوگ بھی نہیں ہوتے۔ اور اسد شاہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم جو کھاتے ہیں وہی ان بچیوں کو کھلاتے ہیں، ہم اے سی میں سوتے ہیں تو ہم ان بچیوں کو بھی اے سی میں سلاتے ہیں۔ تو اسد شاہ ہمیں پہلے اس بات کا جواب دیجیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کپڑے اتروا کر اے سیوں میں سلاتے ہیں، یا آپ لوگ چھوٹی چھوٹی غریب بچیوں کے کپڑے اتروا کر اے سی میں سلاتے ہیں؟ یہ کون سا احساس ہے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جو اے سیوں میں بھی آپ ان کے کپڑے اتروا کر سلاتے ہیں؟ وہ تڑپتے ہیں، مر جاتے ہیں، بٹ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جب تک وہ مر نہ گئی ہو لڑکی بیچاری، تب تک آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا ہے آپ کا، یا دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہی رویہ ہے آپ کا؟ ان کی تو غلطی ہے سو ہے، بٹ سب سے بڑی غلطی تو میں کہوں گی ان گاؤں کے لوگوں کی ہے، جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو، جن کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس عمر میں وہ لوگ ان بچیوں سے کام کرواتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور ان کی فیملی پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ ہماری بچی کیسی ہے یا ہمارے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جہالت کے دور سے نکل جائیے، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی بدل چکی ہے۔ سوشل میڈیا ہے اور ہر چیز ہے۔ آپ لوگ بعد میں نیوز پر آتے ہو، آپ لوگ بعد میں یوں رونا دھونا کرتے ہو کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ظلم تھا۔ یہی کام آپ لوگ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ جب تک آپ کی بچی مر نہیں جاتی تب تک آپ لوگ کیوں نہیں سوشل میڈیا پر آتے؟ مرنے کے بعد کیوں آتے؟ ان سے پہلے کیوں نہیں آتے آپ لوگ کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، انہیں بچائیے؟ یا یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، مرنے کے بعد آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہو سوشل میڈیا پر، نیوز پر، کہ ہماری بچی کے ساتھ یا جتنے سارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ سب بھی تبھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ چھوٹی بچی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ انصاف ملے گا بھی اسے تو کیا فائدہ؟ وہ تو چلی گئی نا، وہ تو چلی گئی، آپ لوگوں کو پھر کیا ملے گا؟ آپ کو آپ کی بچی اب تو واپس نہیں مل سکتی نا۔ تو خدارا جاگیے، جب آپ کی بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ لوگ آواز تب اٹھائیے، جب آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا آپ لوگوں کو تب آنا تھا سوشل میڈیا پر کہ ہماری بچیوں سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ہماری بچیوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد مت اٹھیے، کیونکہ وہ لوگ تو، وہ بچی تو دنیا سے جا چکی ہے۔ یہاں ایسی کافی لڑکیاں ہیں جو مر جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ آتے ہیں سوشل میڈیا پر، نیوز پر، کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم تھا، وہ ظلم تھا، ہماری بچی جو ہے وہ مر گئی۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں، 2-3 دن یا چلو 1 مہینے تک آپ لوگوں کی نیوز چلے گی، پھر بند ہو جائے گی، پھر آپ اپنی بیٹی کہاں سے لاؤ گے؟ اس سے پہلے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ آپ کی بیٹیاں نہ مریں۔ یوں درگاہوں پر، پیروں کے حویلیوں پر بیٹیوں کو مت بھیجا کریں، کیونکہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ خدمتوں کے لیے بھیجو، کہیں بھی نہیں ہے یہ۔
کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں خدمتیں کریں۔ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کبھی ایسا نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں خدمتیں کرتی تھیں، ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ قرآن کھولو، پڑھو، اسلام کو صحیح سے سمجھو، پھر یوں اپنی بچیوں کو دروں دروں پہ چھوڑو۔ آپ دیکھو کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے یا نہیں ہے۔ کون سی بچیاں جا کر پیروں کے گھر میں خدمتیں کرتی ہیں، کون سی بچیاں جا کر یوں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں اس دور میں۔ تو جب اس دور میں یہ نہیں تھا تو اس دور میں کیوں آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹیاں پیدا کرتے ہو تو انہیں اس لائق بھی بنائیے کہ وہ اپنا آواز خود اٹھا سکے، انہیں پڑھائیے لکھائیے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، آپ لوگ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے تو آپ لوگ سرکاری اسکول میں بھیجیے۔ اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹیوں کو اس لائق بنائیے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ یوں انہیں در بدر مت چھوڑ دو۔ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کے لیے آپ لوگ بچیوں کو دروں دروں پر کام کرنے کے لیے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے پتہ کروائیے کہ کون سا گھر ہے یا کون پڑوس سے پتہ کروائیے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر ان کا ماحول اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹیوں کو وہاں پر کام کرنے دو، ورنہ کام کرنے کے اور بھی بہت سارے آپشن ہیں۔ سلائی سکھائیے گھر میں بچیوں کو، مشین گری لے کر، تاکہ وہ گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر سکیں۔ یوں بچیوں کو چھوڑ مت دو۔ اس دور میں کوئی بھی پیر یا یہ لوگ نہیں ہوتے۔ زندہ انسان کبھی پیر ہوئے ہیں کہ ہاں پیروں کے خاندان کے ہو سکتے ہیں۔ دعا قبول کرنے والا بے شک ہمارا اللہ پاک ہے۔ آپ لوگ اس سے مانگیے، وہ آپ کو دے گا۔ یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ جنہوں نے آپ کی بچیوں کی جان لے لی وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، دینے والا اللہ ہے۔ آپ لوگ اللہ سے مانگیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں واسطہ دیجیے کہ اس واسطے کے صدقے میں ہمیں یہ عطا کریے، ہمیں وہ عطا کریے۔ یا بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں یوں حویلیوں میں کہ یہ حویلی یہ جو ہے پیروں کے خاندان کے ہیں تو یہ لوگ ہماری یہ دعا قبول کروائیں گے، وہ دعا قبول کروائیں گے۔ قبول کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ ہمارے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی دعا نہیں قبول کروا سکتا۔ اس سے جب دینا ہوگا وہ دے گا آپ کو۔ اس سے مانگیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ یا آپ لوگ ایسے ہی اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ شاہوں کے گھر میں ہیں تو ہم دعائیں مانگیں گے، ان سے دعائیں کروائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ آپ کی غربت مٹا سکے ہیں وہ لوگ اپنی غربت مٹائے کر عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیسوں سے جو آپ لوگ جاتے ہو وہاں پر پیسے دیتے ہو، دعا کرواتے ہو، تعویذ کرواتے ہو، ان سے چل رہا ہے ان کا گھر، حویلیاں، بنگلے، کار، گاڑیاں۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کے پیسے سے آئی ہے۔ تھوڑا دماغ کریے، عقل کریے۔ اپنے بچے، پیسے یہ مت ضائع کریے ایسے لوگوں پر جو لوگ آپ کی بیٹیوں کی عزت بھی نہیں رکھ سکتے۔ تھوڑا جاگیے اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریے۔ اللہ حافظ۔